یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو حکومت کی اشاروں پہ ناچ رہی ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس کی شکل پہ جو ہے اللہ نے لعنت جو ہے برسائی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتا ہوں کہ وہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے، شلوار شریف ہے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. کل ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں نے کور کمیٹی میں معافی مانگی اور میں نے فلاں سے معافی مانگی. یہ خبریں کون دیتا ہے اور کیوں اس طرح بغیر تصدیق کے وہ ایسے جہاں دیدہ ایسے کریڈیبل صحافی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ نہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہے کور کمیٹی میں، نہ کسی اور سے معافی مانگی ہے، اور ان کو ایسے خبریں پھیلانے سے پرہیز کرنی چاہیے. باقی جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہماری رائے کے اظہار کو جو ہیں ہر ایشو پہ بعض اوقات تجاویز ہوتی ہے، بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں، اور ان کمنٹس کو جو ہے پارٹی کا بیانیہ تصور نہ کیا جانا چاہیے. باقی تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی چوری جو ہے تاحال جاری ہے. اب پھر جو ہیں دو حلقوں میں سن رہے ہیں کہ جی ریکاؤنٹ کا آرڈر ہو گیا ہے. انہوں نے تیلے کھول کے ان کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پہ ڈبل مہر لگا دیے تاکہ اس کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائے، اور بعد میں ریکاؤنٹ کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی 8,300 کی لیڈ ہو بھی گئی، 3,500 کی اور لیڈ جو ہے نون کے امیدوار کو دلا دیتے ہیں. یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنی جیل سازی سے یہ سیٹیں حاصل کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں؟ جیل سازی، فراڈ، چیٹنگ. اسی پہ یہ حکومت بنی ہے. جو حکومت دھوکہ دہی کے بنیاد پہ بنی ہو وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی. ان کا کام یہ ہے، اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے. یہ دھوکہ دہی جو ہیں یہ ہاربنجر ہیں، نقیب ہیں قوم کے ساتھ بڑے دھوکے کی. پاکستان ایئر لائن کو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی خسارے میں جا رہا ہے. قوم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے. پی آئی اے کے فنڈز جو ہیں خرد برد ہوئے ہیں، پی آئی اے کے جہاز خریدے گئے ہیں. ایک جہاز بوئنگ $140 ملین پہ بوئنگ کمپنی بیچتی ہے. ہمارے پی آئی اے نے 7 جہاز خریدے $138 ملین پہ، ادائیگی گورنمنٹ نے کر دی. بعد میں جب انہوں نے کہا جی کہ کاؤنٹ ڈاؤن دیں، بریک اپ دیں کہ کس انجن کے کتنے ہیں، اندرونی سے کے کتنے ہیں، تو بریک اپ میں پتہ چلا کہ $40 ملین انہوں نے مینٹیننس قیمت میں رکھے ہیں. تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجینئرنگ کا اپنا شعبہ ہے تو ہمیں مینٹیننس کے پیسے واپس کرو. 280 ملین بوئنگ نے واپس کیے. وہ پیسے پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں، آف شور اکاؤنٹ میں گئے ہیں. اب کہتے ہیں پی آئی اے کو بیچو، پرائیویٹائز کرو. اور بھائی وہ پیسے کون نکلوائے گا؟ اور یہ ایک نہیں، اس طرح کئی وارداتیں ہوئی ہیں. اب پرائیویٹائزیشن کے نام پہ اونے پونے داموں ان قومی اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے. پاکستانیوں کو ایڈوانس میں آگاہ کر رہے ہیں. ایک اور بات، آخری بات جو آپ کے ساتھ، خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں. اب جبکہ یہ تینوں اپیلیں رائپ ہو گئی ہیں، میچور ہو گئی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہے یہ ٹرائل. دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گیئر لگا دیا جج صاحب نے، اور کل پھر اس میں سماعت ہے. یعنی تمام اسلام آباد کی محتاط عدلیہ نے دیگر تمام کیسز چھوڑ کے خان صاحب کے کیسز پہ فوکس کیا ہوا ہے. خان صاحب کو سزائیں دلوانی ہے تاکہ یہاں سے اگر خان بری ہوتا ہے تو ایک اور کیس میں ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ بدستور جیل کے اندر رکھا جا سکے. آئی بھی تو کہیں یہ کہیں دن ہے تو دن ہے، کہیں رات ہے تو رات ہے. یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو حکومت کی اشاروں پہ ناچ رہی ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خطرہ ہمیں ہے یا خطرہ حکومت کو ہے؟ آپ کی لڑائی افغانستان کے ساتھ ہے، آپ کی لڑائی جو ہے دہشت گردی کے اگینسٹ ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو پاکستانی یہ دیکھ لیں، ان کا یہ بے روپ کہتے ہیں جی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں. او بھائی آپ ہم سے تو سانسیں چھین رہے ہیں، آپ ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں. اوپر سے وہ جس کی شکل پہ جو ہے اللہ نے لعنت جو ہے برسائی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ، وہ خان کی زندگی
کے حوالے سے کیا لغویات بک رہا ہے. پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے نا, یہ اپنے غنڈے سڑک چاپ غنڈے بٹائے ہوئے ہیں یا یہ آپ کے لیڈر ہے؟ یہ زبان ہے کہ خان کی زندگی جب تک ہے, خان کے وجود سے آپ کو خطرہ ہے. اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کی کبھی شکل پہ کندہ ہیں. آپ دیکھ لیں اس کی شکل کو, اور ایسی زبان استعمال کرو گے رہنا تو تمہیں 10 سے ضرب دیتے ہیں اسی طرح جواب ملے گا. آپ کے خلاف ایک منظم کمپین چلائی جا رہی ہے جس کے اندر آپ کو بڑی زور و شور سے آپ پہ کئی الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں. خلاف الزامات جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتا ہوں. زبردست. حضرت آپ نے میرا بیان نہیں سنا ہے. میرا بیان ہے نا تو مجھے یاد ہوگا, میں نے 40 کا ذکر کیا تھا, آپ اس کو 50 پہ لے گئے. نمبر 1. نمبر 2, میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پارلیمانی کمیٹی میں فیصل آباد سے کچھ دوستوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے. اسی طرح کور کمیٹی میں ہمیں پنجاب کی طرف سے بریفنگ ملی کہ جی وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے. پھر پنجاب کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے اپروچ کیا گیا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ریکاؤنٹ کی بنیاد پہ آپ سے سیٹیں لے لیں گے. لہٰذا اس لیے میں نے یہ بیان دیا. دیکھیں ہمارا فوکس ہونا چاہیے سینٹ. سر میں عرض کروں نامادہ پہلے اس کا جواب تو مخالف ہونے دیں. ہمارا فوکس ہونا چاہیے 9 سیٹیں ہمارا ٹارگٹ ہے کے پی میں, اور 2 سیٹیں جنرل میں, ایک ٹیکنوکریٹ میں. پنجاب میں جو ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بیان بازی کے چکر میں یہ ہمارے ایم پی ایز کو دیکھیں. اس میں الیکشن میں کون لوگ آئے ہیں؟ بڑے ہی ایسے لوگ آئے ہیں جو آزاد ہیں, کوئی پارٹی نہیں ہے, ان کے کوئی ایم پی ایز نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن نتائج دیکھ لیں, محسن نقوی جیتے گا, کاکڑ جیتے گا, اور یہ جو تیسرا ہے واوڈا, ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے. اور یہ کہاں سے جیتیں گے؟ کے پی میں سرمایہ دار آئے ہوئے ہیں, پنجاب میں پیسے والے لوگ آئے ہوئے ہیں. لہذا یہ پوٹینشل ٹارگٹ ہمیں کریں گے تو ہمیں اپنے ووٹروں پہ اپنے ایم پی ایز حضرات کے ساتھ کوآرڈینیشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے, تاکہ سینٹ میں ہم ثابت کر سکے کہ خان گھر کے اندر ہیں. تنظیم نے, پارٹی نے باقاعدہ ڈیلیور کر دیا ہے اور کوئی لالچ یا دھمکی یا دونس جو ہیں وہ ایم پی ایس کو متاثر نہیں کر سکی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, جیو بول پڑا, جیو کو داد دینی چاہیے. دیکھیں اگر پاکستان میں آپ کی داخلہ, خارجہ اور آپ کی معیشت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے تو حکومت کیا ہے؟ پھر تو بہتر ہے نواز شریف صاحب اب آج کل مریم نواز کی مشیر پنجاب میں لگی ہوئی ہیں تو وہ مشیر پنجاب ہیں, اور شہباز شریف کے لیے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے, شلوار شریف ہے. باقی نظر آنے چاہیے نا. یہ جو بھی آپ پہلے مجھ پہ سوال کر رہے تھے کہ آپ کے خلاف جو ہے بڑی مہم چل رہی ہے, وہ یہی کمبخت مہم چلا رہے ہیں. آ جاؤ نا, مردان کی دکھانے کا موقع ہے, فیلڈ میں آ جاؤ. مارکانی ہے, لاٹیاں ہیں, دون سے داندلی ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بتا دو قوم کو کہ شرف افضل غلط تھا, اور بھی ادھر ہیں. صدام ترین جو ہیں بلوچستان سے ایک بہت ہی اچھی آواز ہیں, نوجوان ہیں, جیتے ہوئے امیدوار ہیں. داندلی سے ہرایا گیا ہے, قومی اسمبلی کی یہ سیٹ ہماری چھینی گئی ہیں. صدام ترین پہ پرچہ ہوا ہے کس چیز پر کہ آپ کشمیر ہائی وے پہ جا رہے ہو. ایسے آپ کو عجیب و غریب الزامات ملنے کو آج کل مل رہے ہیں کہ جی آپ کشمیر ہائی وے پہ جا رہے تھے, وہ آ رہا تھا یہاں پہ کے پی ہاؤس, 7 ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. صدام ترین جو ہیں وہ موقع سے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں غائب ہو گیا, اور اب انشاءاللہ اس کی بیل کرا رہے ہیں.